بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ کما تحبہ و ترضی جل جلالہ. اما بعد فقد قال النبی الاکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میر کے دین و مذہب کا کیا پوچھو ہو ان نے تو، میر کے دین و مذہب کا کیا پوچھے ہو ان نے تو، قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. میرے بزرگوں، عزیزوں، بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ جو ہمارے جلسے کا وقت متعین ہے، یعنی 12 بجے تک یہ جلسہ ختم ہو جانا ہے، اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ دل کے درد کو اور اس کیفیت کو جس نے آج پوری امت مسلمہ کے ہوشمند حضرات کو بے چین کر رکھا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سیرت کا جلسہ ہے اور یہ کون سی بات کر رہا ہے، اور اسی درد و کرب کے لیے آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انتہائی اہم اور قیمتی ارشاد، جو ایمان کو جھنجھوڑ دینے والا، جو ایک مومن کی روح کو تڑپا دینے والا ارشاد ہے، وہ ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مخاطب مسلمان ہیں، مخاطب امت اجابت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جس نے کلمہ پڑھا، جس نے اپنے کو آپ کے دامن سے وابستہ کیا، جس نے ایمان کا دم بھرا ہے، وہ قوم اور وہ امت مخاطب ہے. اللہ کے نبی اس کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سامنے صحابہ ہیں، اور یہ وہ مقدس صحابہ کی جماعت جن کے ایمان، جن کے اعمال، جن کے تقوی، جن کی صداقت، جن کی عدالت، جن کی معرفت، جن کی خشیت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، وہ صحابہ مخاطب ہیں. ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی بھی ہیں، طلحہ و زبیر بھی ہیں، سعد و سعید بھی ہیں، ابو عبیدہ بھی ہیں، عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، عمار بن یاسر بھی ہیں، ابو ہریرہ اور ابو ذر جیسا شہدائی اور فدائی بھی ہے.
ان کے سامنے نبی تقریر فرما رہے ہیں، بادروا بالاعمال، اے لوگو، اے ایمان والو، عملی میدان میں تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، بادروا، کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرو۔ جس طرح سے ایک پہلوان زور آزمائی میں اپنے مد مقابل کو پچھاڑتا ہے، جس طرح سے ریس کرنے والا، دوڑ لگانے والا اپنے مد مقابل کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح سے ایک فنکار، ایک ماہر لسانیات، ایک قلم کا ماہر اپنے حریفوں کو مات دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم آپس میں ریس کرو، مقابلہ کرو، اور ایک دوسرے سے ایمان میں، عمل میں، اخلاص للہیت میں، تقوی و خشیت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ فتنن، ایک فتنہ آئے گا، اس آنے والے فتنے کے پہلے وہ فتنہ کیسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ایسی فصیح و بلیغ تشبیہ اور تعبیر کہ بلغاء عرب مات ہو جائیں اس تشریح اور اس استعارے اور اس بلاغت کے آگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کقطع اللیل المظلم، ایسا فتنہ جو اندھیری رات سے بھی زیادہ اندھیرا ہوگا۔ کقطع اللیل المظلم، رات خود اندھیری اور اندھیرے سے زیادہ اندھیرا ہوگا، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اندھیرا جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہ آئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسا اندھیرا ہوگا، کیا مطلب؟ پاور ہاؤس اڑ جائے گا، بجلیاں ختم ہو جائیں گی، روشنی ناپید ہو جائے گی؟ نہیں، دنیا کی زرق و برق اور یہ چمک دمک تو بڑھے گی، دلوں پہ تاریکی آئے گی، ایمان و امانت پہ تاریکی آئے گی، تقوی و اخلاص پہ تاریکی آئے گی، اب بڑی خطرناک ہو۔ اور وہ کیسا وقت ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا، صبح آدمی ایمان کے ساتھ اٹھے گا، وَيُمْسِي كَافِرًا، اور شام ہوتے ہوتے ایمان رخصت، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں ایمان والا ہوگا اور صبح اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ آگے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے ایمان کا، اپنے دین کا وہ سودا کرے گا دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے میں، دنیا کے ٹھیکروں کے بدلے میں وہ ایمان کو بیچ دے گا اور دنیا کو خریدے گا۔ میرے بھائی، اس وقت میں نے یہ حدیث پڑھی ہے، آج امت کسی ایک نہیں، پورے ملک کے اندر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جس طرح سے امت کی ایمان والی عورتوں پر اور امت کا ایمان والا مرد غیر مومنہ عورت پر جس طرح سے شہوت پرستی اور عیش و عشرت کے ساتھ شرعی حدود و قوانین کا پرخچہ اڑا کر عیش و عیاشی کی زندگی میں جا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔
دیندار گھرانے کی عورتیں، دیندار گھرانے کے نوجوان جو دنیاوی اعتبار سے آسودہ حال ہیں، جو اچھے اچھے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے کیریکٹر، ان کی عیش پسندی والی زندگی اور غیر مسلموں کے ساتھ ان کے ناجائز اور حرام گھناؤنے تعلق، آج کوئی بستی، مسلم بستی کا انسان، شاید کوئی ایسی بستی ہو جو محفوظ ہو۔ اس قدر یہ وبا جراثیم کی طریقے سے پھیل رہی ہے کہ کوئی مسلم گھرانہ یہ اطمینان نہیں کر سکتا کہ ہم مطمئن ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ایک سیلاب ہے، جو سیلاب پہلے بڑی سست روی کے ساتھ، بہت دھیمی رفتار کے ساتھ تھا، اور آج بڑی سبک روی کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ ایک سیلاب کی شکل میں آ کر کے مسلم سماج اور مسلم معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ اور روز آنا کہیں نہ کہیں سے خبر ملتی ہے کہ فلاں مسلم لڑکی غیروں کے ساتھ پکڑی گئی، فلاں مسلم لڑکی، فلاں گھرانے کی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بائک پہ جاتی ہوئی ملی۔ آپ کو حیرت ہوگی، میں پرسوں سفر میں تھا، جلسے میں تھا، اور آپ کے شہر کے قریب چندولی میں، وہاں یہ بات ہوئی، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ حضرت ہمارے یہاں بھی یہی وبا ہے، اور ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے ان کی نظر میں۔ وہ چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین، مذہب اور ایمان کو بیچ رہی، اور ہم سنتے ہیں تو کہتے ہیں استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بڑا خراب وقت ہے، دیکھو غیر کیسے کام کر رہا ہے۔ ارے بھائی، میں بہت صفائی کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ان کا مشن ہے۔ انہوں نے اپنے مسلمانوں کے جان اور مال کے ساتھ اب دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک بڑی خفیہ منظم سازش تیار کی ہے۔ اب نہ انہیں جان سے مطلب، نہ مال سے مطلب، بلکہ ہمارے دین و ایمان کو برباد کیسے کیا جائے، آج ان کی وہ سازش چل رہی ہے۔ ہم ان کا رونا کیوں روئیں؟ ان کا تو یہ مشن ہے، ان کی یہ خفیہ پلاننگ ہے، وہ یہ کریں گے، لیکن قصور ہمارا ہے۔ ہم کیوں اس طریقے پر ان کے ہاتھ چڑھ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کر لیں؟ آپ کے شہر میں واقعات روزانہ 2-4-10 ہو رہے ہیں، ہر جگہ، محلے محلے، گلی گلی، بستی بستی، کس کا نام لیا جائے؟ میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی، اپنے نسلوں کے دین کی، عقیدے کی حفاظت کرنا یہ کسی ایک فرد بشر کا کام نہیں ہے، بلکہ سماج کے ہر طبقے کی اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ذمہ داری۔ جو جماعت کے سربراہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے، جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کی اپنی سطح سے ذمہ داری ہے، جو گھر کا سرپرست اور بڑا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالیں۔ آپ ہم سے زیادہ موبائل دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کی خبریں آپ کے پاس مجھ سے زیادہ ہیں۔ کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ لڑکیاں گھر سے نکلتی ہیں کہ اپنے رشتہ دار کے پاس، نانی کے یہاں جائیں گے، خالو کے یہاں جائیں گے، پھوپھا کے یہاں جائیں گے، سہیلی کے یہاں جائیں گے، لیکن سٹنگ کچھ اور ہے، وہ کہیں کا کہیں پہنچ رہی ہیں۔ اور ایمان، مذہب اور دین سب کو قربان کر کے
برباد کر کے آ رہی ہیں، اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہم غیروں کو کیوں شکوہ کریں؟ ہم ان کو کیا کہیں؟ اس لیے کہ ان کا تو یہی مشن ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں ان پر نگرانی رکھنی ہے، ایسی نگرانی جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں نئے ملازم کو اگر مال دے کر بھیجتے ہیں تو ان کی نگرانی کرتے ہیں کہ دیکھو بھاگ نہ جائے، کہیں غلط جگہ لے کر چلا نہ جائے، ہم مطمئن نہ ہو جائیں۔ اس وقت قدم قدم پر ہمارے مذہب، ہمارے دین و ایمان کے پر ڈاکہ ڈالنے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور برباد کر رہے ہیں، اور یہ کم سن دوشیزائیں یہ اپنے شباب اور اپنے عمر کی اٹھان کی بنیاد پر وہ اس بات کو سمجھ نہیں پاتی، اور پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ظالم جس نے ہماری بیٹیوں کو، مسلم گھرانے کی بچیوں کو اپنی ہوس کا شکار بنایا، اپنی ضرورتیں پوری کی، اور جب مقصد پورا ہو گیا تو تڑپا کر اس طرح سے مارتے ہیں، اور وہ منظر بھی سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ دیکھتے نہیں بنتا۔ ہم مطمئن ہیں، ہم نے اسکول بھیجا، کالج بھیجا، ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹیز بھیج دیا، ہم مطمئن ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فتنے آئیں گے، اور فتنوں کا روپ الگ الگ ہوگا، شکلیں الگ الگ ہوں گی، ایمان پر، عقیدے پر ڈاکے ڈالے جائیں گے۔ آج وہ چیزیں جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، اور آج وہ نقشہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی اگر ہم اسی طریقے سے مطمئن رہے، خدا کرے ہم سب کے گھرانے، ہماری بچیاں، ہمارا جوان محفوظ رہے، لیکن یہ وبا جو ناسور بن کر پھیلتی جا رہی ہے، کسی کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی، کسی کی گارنٹی نہیں لی جا سکتی۔ شیطان قدم قدم پر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر قدم نہیں نکالنے چاہیے۔ شرعی ضرورت ہے تو محرم کے ساتھ گھر سے جائیں، اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد محرم کے ساتھ گھر عافیت اور سلامتی کے ساتھ لوٹ جائیں۔ اور اگر عورتیں نکلیں گی اور آزاد ہو کر نکلیں گی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیطان کی جال ہیں، جب یہ نکلتی ہیں استشرفہ الشیطان، شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے، کبھی غیر مسلم جوانوں کی شکل میں، کبھی اوباشوں کی شکل میں، کبھی فتینوں کی شکل میں، کبھی ہوس کے بھوکوں کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور ہوس کا شکار بنا کے چلے جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شریف گھرانوں کی عزت و ناموس لٹ جاتی ہے۔ آپ کے علاقے میں ہو رہا ہے، محلے میں ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پر آ کر کے کہاں سے کہاں تک بات پہنچ گئی۔ سچائی جو ہو، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن وقت بہت خطرناک ہے۔ اس وقت ہمیں پوری نگرانی کی ضرورت ہے، پورے چوکیداری کی ضرورت ہے، ورنہ یہ اسلام اور یہ اسلام کا نام لینے والی عورتیں، چاہے جوان یا ادھیڑ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی تباہی کا ذریعہ ہوگا۔ اور جس دن خدا نخواستہ یہ وبا عام ہو گئی، عذاب خداوندی مختلف شکلوں کے اندر آئے گا، اور وبائیں، بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، مصیبتوں کا ایک ایسا سیلاب ہوگا کہ اس کو پھر دفاع کرنے کی اور اس پر روک لگانے کی کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہت نازک وقت سے ہم گزر رہے ہیں، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی،
متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کا پھر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ یہ غالب نے، اقبال نے آج سے 75 سال پہلے کہا تھا، اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور آج اچھے اچھے شریف گھرانوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں، اور نئی نسلیں اپنے خاندان کی عزت کا جنازہ لے کر نکل رہی ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اپنے ایمان کی نگرانی کرو، اپنے اعمال کی نگرانی کرو، عمل کے اندر آگے بڑھو، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت، نبی کا طریقہ اور نبی کی سنت کو اپنے گھروں کے اندر زندہ کرو، اور یہ ناچ گانے، رقص و سرور اور یہ ناچ گانوں کے سامان جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ وظہرت القینات والمعازف، یہ قینات اور معازف یعنی ناچنے والے اور ناچنے والیاں اور گانے کے آلات گھر گھر پہ آ جائیں گے۔ آج وہ نقشہ ہے، اب سنیما میں نہیں جانے کی ضرورت، اور ہر موبائل وہ کام کر رہا ہے، اب تو اسکرین کی بھی ضرورت نہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کریں، اپنے اولاد کی نگرانی کریں، اپنے بچیوں کی نگرانی کریں۔ ہم تعلیم کے خلاف نہیں، ہم اسکولوں کے خلاف نہیں، ہم کالجوں کے خلاف نہیں، ہم اعلیٰ ڈگریوں کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہماری جو سب سے قیمتی متاع ہے وہ ایمان کی پونجی ہے، وہ ایمان کی دولت ہے۔ اگر ایمان کا سودا کر کے اگر یہ تعلیم حاصل کی گئی تو اس تعلیم پر ایک نہیں 100 مرتبہ لعنت ہے، 100 مرتبہ لعنت ہے کہ جس نے ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے عقیدے کو برباد کر کے رکھ دیا ہو۔ ایسے تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم حاصل کرو دین کے ماحول میں، اخلاقیات کو سامنے رکھتے ہوئے، حیا اور پاکیزگی اور عفت کی سلامتی کے ساتھ، تو یقیناً بہترین چیز ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہر بچیوں کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، ملٹی میڈیا موبائل، انسٹاگرام، اور خدا جانے کون کس سے اس پر رابطے کر رہا ہے، کون کس کے کانٹیکٹ میں ہے، کون کس کا اپنا گرل فرینڈ ہے یا گرل بوائے ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اور اس نے جو ستم ڈھائے ہیں، اور اس نے ہمارے سماج کو جو برباد کیا ہے، جس نے ہمارے اخلاق کا جنازہ نکالا، جس نے ہمارے کردار کا جنازہ نکالا، اور ہماری عورتیں گھر کی زینت کے بجائے بازار کی زینت بن گئیں، پارکوں کی زینت بن گئیں، کلبوں کی زینت بن گئیں۔ اور پھر اس کے بعد میں بہت مہذب الفاظ کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جاتی ہیں عفت و پاک دامنی کے ساتھ اور آتی ہیں باختہ بن کر۔ یہ باختہ فارسی لفظ ہے، میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا۔ آتی ہیں باختہ بن کر کے، یعنی عزتوں کو لٹا کر کے گھر سے نکلی با نقاب، با حیا، با پردہ، لیکن اپنا محلہ گزرا، وہ نقاب کہاں کی بات ہے، وہ پردہ کہاں کی چیز ہے، وہ آنچل کہاں کی چیز ہے۔ بس اب تو ایسا ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے کہ اس میں خیر النساء کون ہے، شر النساء کون ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فتنن کا قطع اللیل المظلم، اور یہ یاد رکھو کہ یہ فتنہ صرف اپنا گھر بن کر لینے کی وجہ سے ہم محفوظ نہیں رہیں گے۔ اگر سیلاب کا زمانہ ہو، اگر ہم نے اپنے گھر کے مین گیٹ کو بند کر دیا کہ ہمارا گھر بچا ہے، تو سیلاب جو ہے آپ کے دروازوں کی چوکھٹ کو ہلا کر کے آپ کے گھر میں پانی اتر جائے گا۔ بلکہ ہمیں اس سیلاب پر اور اس فساد اور فتنے پر بند باندھنا ہے کہ جہاں سے یہ فتنہ رس رہا ہے اور جہاں سے یہ بربادی آ رہی ہے، ہم اپنے آپ کو ان تمام بربادیوں کی جگہوں سے بچیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ ورنہ اگر آج جو گھرانے بچے ہوئے ہیں، آج سے 20 سال پہلے
میں آپ کو بتاتا ہوں، آج سے 20 سال پہلے جب یہ بات کہی جاتی تھی کہ حالات بگڑ رہے ہیں، گھر کو بچاؤ، اپنے گھر کی حفاظت کرو، اپنے بہو بیٹیوں کے عزت و ناموس کا خیال رکھو، تو لوگ کہتے تھے کہ مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ والوں کی فراست ایمانی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جہاں تمہاری نظر نہیں جاتی وہاں اس کی نظر جاتی ہے۔ بہت پہلے تیرے قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، بہت پہلے تیرے قدموں کی آہٹ جان لیتے ہیں، تمہیں اے زندگی ہم دور سے پہچان لیتے ہیں۔ یہ علماء ربانیین ہیں، یہ اہل اللہ ہیں، جو اپنی معرفت اور اپنی بصارت سے زیادہ اپنی بصیرت کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی عورتوں کو بچاؤ۔ وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اور جو وہ کل کہہ رہے تھے، چند برس پہلے کہہ رہے تھے، آج وہ چیز ایک مجسم تصویر بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، میں کسی پر تان نہیں کرتا، میں کسی پر شک نہیں کرتا، لیکن یہ سچائی ہے۔ اور بہت سی ہماری مسلم بستیوں کی عورتیں غیروں کی ہوس کا شکار ہو کر ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، اخلاق بھی گیا، اور پھر مال کی لالچ میں جان بھی گئی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اس وقت فکر کی بات ہے، سماج کو بچاؤ، معاشرے کو بچاؤ، دین کو بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم والد ہیں، ہم گارجین ہیں، ہم سرپرست ہیں، تو ہر گھر کے وہ گارجین کی ذمہ داری ہے کہ نگاہ رکھے، چوکنا رہے، ضرورت سے زیادہ بھروسہ نہ کرے۔ آج کے دن اچھوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ دین و ایمان کا سودا چند ٹکوں میں ہو جایا کرتا ہے۔ اسی کو میرے آقا نے فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لالچ میں، مال کی لالچ میں دین کا سودا کر رہے ہیں، دین بیچ رہے ہیں، ایمان سے محروم ہو رہے ہیں، اور شرک اور کفر کے ساتھ کافرانہ موت مر رہے ہیں اور مر رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کے یہ جلسے کا یہ پیغام، اور ہمارے پیشرو مقررین حضرات نے امانت و دیانت، اتباع سنت، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور کریمانہ اخلاق پر جو گفتگو فرمائی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں کا جو ما بہل امتیاز ہے، صداقت و عدالت، اس پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد ما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم من النبیین صدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہم وفقنا لما تحبہ وترضى وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم جنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم جنبنا الفواحش
ما ظهر منها وما بطن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.